صرف ہمارے نکاح کا سسٹم، ہمارے شادیوں کے طریقوں نے پورے مسلمان قوم کو، پورے مسلمانوں کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، صرف ہمارے شادیوں نے۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں، ایک نکتے کو آپ سمجھیے، آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھاتے ہیں۔ پیاس لگتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پانی پیتے ہیں۔ کھائیں گے، پانی پیئیں گے، آپ کو ضرورت محسوس ہوگی تو آپ کہاں جائیں گے؟ بیت الخلا جائیں گے۔ جب یہ انسان کی ایک بنیادی ضرورتیں ہیں، یہ بنیادی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے کہ آپ کسی کو بلاتے ہیں؟ کیا لوگوں کو جمع کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ جب بھی ضرورت محسوس ہو، حلال طریقے سے اپنی ضرورت کو آپ پورا کر لیتے ہیں۔ اسی طرح نکاح بھی، شادی بھی انسان کی ایک ضرورت تھی۔ جب لڑکا بالغ ہو جائے، جب لڑکی بالغ ہو جائے، کیا چاہیے انہیں؟ شادی چاہیے۔ بس نکاح آپ کو کر دینا ہے۔ اور نکاح بھی کیسے کرنا ہے؟ بس یہ 4 شرائط آپ کو جہاں پورے ہوتے ہیں وہاں آپ کو شادی کر دینا ہے۔ لڑکا لڑکی دونوں ایمان والے ہو اور دونوں کی رضامندی ہو۔ لڑکا لڑکی دونوں بھی ایمان والے ہو، دونوں مسلمان ہو اور دونوں آپس میں ایک دوسرے راضی ہو۔ دوسرا، لڑکی کی طرف سے ولی ہو۔ تیسرا، لڑکی کی طرف سے 2 گواہ ہو۔ چوتھا، لڑکے کی طرف سے نقد مہر ادا کیا جائے۔ جب کبھی بھی جہاں کہیں بھی یہ 4 شرطیں پورے ہوتے ہیں، آپ کو وہاں نکاح کرنا ہے۔ صرف یہ 4 شرائط کو پورا کرنے کے لیے، صرف لڑکا لڑکی دونوں کی ضرورت آپس کو پورا کرنے کے لیے شادی سے پہلے 4 سیشن پورے کیے جاتے ہیں۔ 4 مرتبہ لڑکی والوں کے پاس جا کر دیکھ کر آ جاؤ۔ پھر شادی سے 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے چھٹی لگاؤ کاروبار یا کام کے لیے۔ 50 100 150 کلومیٹر دور دور تک ویڈنگ کارڈ تقسیم کرنے کے لیے چلے جاؤ۔ کارڈ کے سلیکشن میں بھی پھر اپنے اسٹیٹس کے اعتبار سے، اپنے پاس ہے تو جتنا ہے اتنا خرچہ کرو، اپنے پاس نہیں ہے سود پہ قرضہ لے کر آ جاؤ، یا نہیں تو جو بھی پلاٹس ہے، جو بھی فلیٹس ہے، جو بھی گاڑیاں ہیں بیچ دو، اور ویڈنگ کارڈ جتنا مہنگا، جتنا بڑا اسٹیٹس ہوگا اتنا بڑا مہنگا ویڈنگ کارڈ چھپاؤ۔ پھر شادی سے 3-4 دن پہلے سے گھروں میں انتظامات شروع ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ شادی کو ہم نے ایسا بنا دیا ہے کہ ایک بڑا ہیڈ ایک بن گیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس نکاح میں سب سے کم خرچہ ہو، وہ نکاح بہترین نکاح فرما رہے۔ اس کا اپوزٹ کیا بنا میرے بھائی؟ وہ نکاح سب سے بدترین ہے جس نکاح میں سب سے زیادہ خرچہ کیا جائے۔ جس نکاح میں آپ زیادہ خرچہ کرتے ہیں، زیادہ پیسے لگاتے ہیں، وہ نکاح کا کیا بنا؟ بدترین نکاح بنا۔ جبکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نکاح کو آسان بناؤ۔ لیکن ہماری شادیوں نے، ہمارے شادیوں کے سسٹم نے پورے مسلمانوں کو برباد کر کے رکھ دی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ایک انسان کہتا ہے فلانا جگہ ہمارے 4 مکان تھے، بڑی بیٹی کی شادی میں بیچنا پڑا۔ لوگ کہتے ہیں نا، اور 2 ایکڑ کھیت تھے ہمارے وہ گاؤں میں، دوسری بیٹی کی شادی کے لیے بیچنا پڑا۔ اور ایک بڑی انووا بھی تھی ہماری، وہ تیسری بیٹی کی شادی کے لیے بیچ دینا پڑا۔ لوگ کہتے ہیں نا، بھائیوں کیا ثبوت دے رہے ہیں آپ؟ اسلام میں نکاح واقعی اتنا مشکل ہے، آپ کو جائیداد، کھیت، گاڑیاں بیچنا پڑ رہا ہے، یہ تو ثبوت کر رہے ہیں آپ، یہی ہے نا؟ جبکہ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ النکاح من سنتی، نکاح کس کی سنت ہے؟ نبی کی سنت ہے۔ اگر کوئی نبی کی سنت کو تھام لے گا تو کیا اسے جائیداد بیچنا پڑتا ہے؟ کوئی نبی کی سنت کو تھام لے اسے کھیت بیچنا پڑتا ہے؟ کوئی نبی کی سنت کو تھام لے اسے اپنے گھر کے گاڑیاں بیچنا پڑتا ہے؟ تو آپ غور کیجیے، اس کا مطلب سنت تو کر رہے ہیں ہم، لیکن طریقہ سنت کا نہیں اپنا رہے، طریقہ کسی اور کا اپنا رہے، جس کی وجہ سے ہمارے جائیداد بک رہے۔ آج لوگوں کو آپ دیکھتے بھی ہیں، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، اگر میں آپ سے سوال کروں کل آپ کی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے یا کل آپ کی بہن کا رشتہ آنے والا ہے، خوشی سے، بغیر قرضہ کیے کہ، بغیر کوئی جائیداد بیچ لیے کہ، بالکل خوشی سے، جیسا کہ آپ کے جیب سے ایک 10 روپے آپ خیرات کریں گے، آپ کو کچھ افیکٹ پڑے گا؟ نہیں پڑے گا۔ اسی طرح ایک 5 لاکھ روپے کل شادی میں آپ کو خرچہ کرنا ہے، میرے کو کچھ بھی افیکٹ نہیں پڑتا۔ ایسا کتنے لوگ خوشی سے خرچ کر سکتے ہیں یہاں پر؟ ہے کوئی نہیں۔ تو پھر کل رشتہ آئے گا تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ وہی گھر بیچو، کھیت بیچو، یا کیا کرو؟ قرضہ لے کر آ جاؤ۔ وہ بھی کیسے؟ سود پہ قرضہ۔ تو ان شادیوں کی وجہ سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے مسلم سماج میں آپ کو 5% لوگ ایسے ملیں گے، صرف 5% لوگ ہیں جن کے پاس استطاعت ہے، جن کے پاس پیسہ ہے، جو خرچہ کر سکتے ہیں لاکھوں کا، جن کی وجہ سے
95% لوگ 95% لوگ کیا کر رہے ہیں آج؟ جائیداد بیچ رہے، کاروبار بیچ لے رہے، آٹوز بیچ لے رہے، ورنہ سود پہ پیسہ لا رہے. ہو رہا ہے ایسا؟ ہم تو کہتے ہیں کہ عورت پر ظلم ہو رہا ہے. شادیوں کی وجہ سے لوگ کیا کہتے ہیں؟ جہیز کی وجہ سے یا شادیوں کی وجہ سے عورت پر ظلم ہو رہا ہے. لیکن میرے بھائیوں، عورتوں سے کئی گنا زیادہ ظلم جو ہو رہا ہے مردوں پر ظلم ہو رہا ہے. آپ اس چیز کو غور نہیں کر رہے. مردوں پر ظلم کیسے ہو رہا ہے؟ ایک لڑکا 24-25 سال کا، اچھی ڈگری حاصل کیا ہے، MBA MCA کی بڑی ڈگری رکھتا ہے، وہ اپنے باپ سے آ کر کہتا ہے ابو مجھے 5 لاکھ روپے دیجئے، 5 لاکھ روپے لوں گا، ایک اچھا کاروبار شروع کروں گا، ایک اچھی تجارت لگاؤں گا اور 3-4 لوگوں کی میں روزگار پیدا کروں گا. ایک بڑی دکان لگاؤں گا تو کیا ہوگا؟ 3-4 امپلائیز کو میں لگاؤں گا اس میں. لیکن اسی وقت اس کی بیٹی کا رشتہ آتا ہے. ایمانداری سے جواب دینا، باپ 5 لاکھ روپے کس کو دے گا؟ بیٹی کو دے گا. پھر بیٹا کیا کرے گا؟ بیٹا کیا کرے گا؟ بیٹا آٹو چلائے گا. بیٹا کیا کرے گا؟ 3-4 ہزار روپے میں کسی بھی کپڑوں کی دکان میں کام کر لے گا، یا آئیڈیا ووڈا فون کی جو بھی چھتریاں لے کے بیٹھتے ہیں لوگ، وہاں جا کر سم کارڈ روڈوں پہ بیچ لیتے بیٹھے گا. وہ کچھ بھی نہیں تو دوستوں کے ساتھ گھومتے پھرتے رہے گا، جب بھی نوکری آئے گی کر لیتے بیٹھیں گے. اگر وہ 5 لاکھ روپئے بیٹے کو چلے جاتے، کاروبار کرتا، تجارت کرتا، اس کے ساتھ اور 3 لوگوں کو امپلائمنٹ دیتا تھا وہ. آپ کیا کریں؟ 5 لاکھ روپے بیٹی کی شادی میں خرچہ کریں. اچھا بیٹی کو خرچہ کریں. آپ ہی تو کہتے ہیں کہ بیٹی کی شادی میں 5 لاکھ روپے چلے گئے، چھوٹی کی شادی میں 8 لاکھ روپے چلے گئے، آخری بیٹی کی شادی کیا 10 لاکھ کا خرچہ آیا. کہتے ہیں نا لڑکیوں کو بدنام کر رہے. اب یہاں خواتین ذرا غور سے سنیں، اس لیے کہ بھائی اور باپ آپ کو بدنام کر رہے کہ یہ بیٹی کی وجہ سے میرا پیسہ چلے گیا، اور آپ کی پیدائش پہ یہ اسی لیے روتے ہیں کہ لڑکی پیدا ہوئی تو 5 لاکھ خرچہ کرنا ہے، لڑکی پیدا ہوئی 2-4 لاکھ خرچہ کرنا ہے. یہی تو وجہ ہے. آپ ہاسپٹل جاتے ہیں، جا کر دوست کو پوچھتے ہیں بھائی کیا نیوز ہے، وہ کہتا ہے بیٹی پیدا ہوئی. آپ کیا بول کے آتے؟ ارے یار اب تیرے کو دبئی چلے جانا پڑتا. کہتے ہیں نا. کیوں کہتے ہیں؟ کہ بیٹی پیدا ہوئی، اب تو چین سے سکون سے نہیں رہ سکتا ہے. اگر کسی کو 1-2 لڑکیاں بھی ہو تو کیا کہتے ہیں؟ اتنا سکون سے کیسا رہ رہے؟ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے، خوشخبری بھی نہیں دے رہے، جبکہ اللہ کے رسول کی بشارت ہے کسی کو 2-3 یا 1 لڑکی ہو، اگر وہ اس کی اچھی تعلیم کرے، اچھی تربیت کرے، اچھے جگہ شادی کرے، وہ رسول اللہ کے ساتھ جنت میں ایسے رہے گا. کیسے؟ رسول اللہ کے ساتھ میں ہوگا جیسا 1 انگلی کے بازو میں 1 انگلی ہے. وہ پیدائش پر خوشی کا اظہار بھی نہیں کر رہا ہے، وہ مایوس ہو رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے بیٹی پیدا ہوئی، اب سکون سے زندگی مت گزارو، انجوائمنٹ ختم ہو گیا، اب یہ ملک چھوڑو، وطن چھوڑو، جاؤ دبئی کو چلے جاؤ، وہاں غلام گیری کرتے بیٹھو، پیسے جماتے رہو، بیٹی کی شادی کرنا ہے، 5 لاکھ روپے، 8 لاکھ روپے، 10 لاکھ روپے دینا ہے. کہتے ہیں نا. ایمانداری سے جواب دینا بھائی، ہم بدنام کر رہے ہیں لڑکیوں کو کہ لڑکی کی شادی میں 5 لاکھ 10 لاکھ روپے خرچہ ہوئے. یقیناً وہ پیسے بیٹی کو نہیں گئے، وہ پیسے شادی خانے والوں کو گئے، وہ پیسے باسمتی چاول والوں کو گئے، وہ پیسے گوشت کے بیپاری کو گئے، وہ پیسے ویجیٹیبل مارکیٹ والے کو گئے، وہ پیسے مسالوں کے بیپاری کو چلے گئے، وہ پیسے کپڑوں کے بیپاری کو چلے گئے، وہ پیسے ڈیکوریشن کرنے والوں کو چلے گئے، وہ پیسے ویٹروں کو چلے گئے، آپ کے وہ پیسے کوکنگ کرنے والوں کو چلے گئے. 5 لاکھ 8 لاکھ کی جو فہرست آپ بتا رہے ہیں کہ میرے شادی میں اتنا خرچہ ہوا، بچی کی شادی میں اتنا خرچہ کرنا پڑا، بہن کی شادی میں اتنا خرچہ کیا ہم نے، وہ 1 روپیہ بھی بہن کو نہیں پہنچا. آپ جن پر خرچہ کرے، فنکشن ہال والوں پر، شادی خانے والوں پر، لائٹنگ ڈیکوریشن والوں پر، وہ کل کو آپ کا ہمدرد ہے، وہ آپ کو کچھ پیسے دے گا واپس؟ ارے وہ تو 10 روپے ڈسکاؤنٹ نہیں دے گا آپ کو. آپ کس پہ خرچہ کرے پھر؟ بیٹی پہ تو خرچہ نہیں کرے. اتنا جو پیسہ خرچہ کرے آپ اپنے سٹیٹس کے لیے، لوگوں میں آپ کا نام دکھانے کے لیے، دکھا کر آپ نے نام کیا حاصل کیا؟ 2 نام حاصل کیے. ایک اتنی بڑی دعوت کر کے، ایک تو لوگ بھی آپ سے خوش نہیں ہوئے، لوگ آپ کو تانے دے کے گئے، ارے بریانی جو بنائے تھے داغ لگا دیے، اور ڈبل کا میٹھا جو تھا اس کو چکٹ بنا دیے، پورا چکوٹ ہے ڈبل کا میٹھا. اور ویٹر کیسے ویٹروں کو لگائے، کوئی بلا تو آ رہا ہی نہیں تھا، کوئی پانی نہیں دے رہا تھا، کوئی فلاں چیز ہی نہیں لا رہا تھا. ہر آدمی کوئی نہ کوئی تانا دے کر ہی جائے گا، کوئی خوش نہیں ہوگا آپ سے. اور اتنا سارا خرچہ کر کے
جو بیٹوں کو 5 لاکھ روپے ملنا تھا بیٹوں کو نہیں دیے، بیٹی کو بدنام کر کے آپ کا سٹیٹس اونچا کرنے کے لیے آپ نے جو 5 لاکھ 10 لاکھ خرچہ کیا، خرچہ کر کے لوگوں سے تانے حاصل کیے، اللہ کی طرف سے کیا حاصل کیے؟ شیطان کے بھائی کا لقب حاصل کیا آپ نے۔ کیا آپ نے وہ آیت کا تلاوت نہیں سنا؟ سورہ اسراء میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو اسراف کرتے ہیں، جو تبذیر کرتے ہیں، پیسوں کو فضول خرچی کرتے ہیں، ضرورت نہیں ہے پھر بھی ضرورت پیدا کرتے ہیں، ضرورت سے زیادہ جو خرچہ کرتا ہے وہ کس کا بھائی ہے؟ شیطان کا بھائی ہے۔ آپ اتنا پیسہ خرچہ کیے، دنیاوی اعتبار سے غریب بنے، دنیاوی اعتبار سے قرضدار بنے، دنیاوی اعتبار سے آپ کے جائیداد، آپ کے گاڑیاں کھیتاں بیچ لیے، اور لوگ بھی آپ سے خوش نہیں رہے، رب بھی آپ کو شیطان کا بھائی کہتا ہے۔ کیا فائدہ آپ نے حاصل کیا بھائی؟ غور کیوں نہیں کرتے ان چیزوں پر؟ آج کئی باپ شکایتیں کرتے ہیں کہ بیٹا ہم کو پالتا نہیں ہے، ہم کو کچھ دے نہیں رہا ہے، ماہانہ اخراجات بھی نہیں دے رہا۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں، ایسے دیہاتوں میں بھی میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ بیچارے بوڑھوں کی زندگی جو گزرتی ہے، بیٹے پالنے کو تیار نہیں ہے، ماہانہ اخراجات دینے کو بھی تیار نہیں ہے۔ ان کا جو گزارا ہوگا، گورنمنٹ کا جو پینشن آتا ہے 1000 روپے، اس 1000 روپے پہ ان کا گزارا ہے۔ ایسے کتنے باپ ہیں؟ 1000 روپے گورنمنٹ اگر دے گی تو ان کی زندگی گزرے گی۔ اب جا کر ان سے سوال کرتے ہیں، کیا چاچا آپ نے اپنی زندگی میں پیسہ نہیں کمایا؟ اتنی 40 سال 45 سال کی جو زندگی گزارے آپ، اپنی زندگی میں 1 روپیہ بھی آپ نہیں کمائے، کیا ہوا پیسہ؟ وہ کہتا ہے کیوں نہیں کمایا بیٹا، پیسہ تو بہت کمایا، ان کی شادیاں نہیں کرا میں، کتنی بڑی شادی کرا، کتنی بڑی دعوت کیا، یہ جواب دیتا ہے۔ اگر غور کر کے دیکھیں میرے بھائی، اگر باپ بچوں کی شادیوں میں، بچیوں کی شادیوں میں یہ جو فضول خرچہ کر رہا ہے شادیوں میں، اگر وہ شادی رسول اللہ کی سنت پہ کرتے باپ، جو یہاں پر باپ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو بڑے عمر والے بیٹھے ہوئے، بالخصوص جو وہ بڑھاپے میں پہنچنے والے ہیں، بالخصوص جو نوجوان جن کا مرحلہ بڑھاپے میں آنے والا ہے، وہ ابھی سے آنکھ کھول لے۔ اگر ہم بھی اسی طرح بیٹے بیٹیوں کی شادیوں میں پیسہ لٹائیں گے، غریبی آئے گی، آپ کو اسی طرح بھیک مانگتے جانا پڑے گا۔ اس لیے کہ آپ کہتے ہیں بچوں کی شادیوں میں پیسہ چلے گیا اور بچہ آپ کو دینے کو تیار نہیں ہے، وہ کیسے دے گا؟ اس لیے کہ بیٹا جب آپ آ کر آپ سے پوچھا کہ ابو 5 لاکھ روپے دیجئے میں کاروبار کروں گا، آپ 5 لاکھ تو اسے نہیں دیے، پھر آپ کیا دیے اسے؟ آپ نے کیا کیا؟ 5 لاکھ روپے میں اور 5 لاکھ کا سود کا قرضہ لایا، لا کر 10 لاکھ کی شادی کر دیے، بیٹے کو کیا دیے؟ 5 لاکھ کا سود کا قرضہ دیے۔ اب وہ بیچارہ بہن کے سود کے قرضے ادا کرنے کے لیے کویت قطر جانے کو مجبور ہے، بہن کے سود کے قرضے ادا کرنے کے لیے آٹو چلانے پر، پان کے ٹھیلے کھولنے پر، میکینک کی شاپ میں کام کرنے پر مجبور ہے۔ ایسے کتنے نوجوان ہیں، آپ جا کر پوچھئے جو بہنوں کے قرضے ادا کر رہے ہیں۔ آج جتنے دبئی سعودی کے ویزے لے کر جاتے ہیں، کسی سے پوچھا جاتا ہے بھائی عمر کتنی ہے، کہتا ہے 25 سال کی عمر ہے۔ کیوں آئے تھے باہر؟ کہتا ہے بہن کی شادی کے قرضے ادا کرنے کے لیے۔ عمر گزرتی ہے 30 سال، عمر گزرتی ہے 40 سال، 45 سال کی عمر گزرتی ہے، باہر ہی پڑا ہوا ہے، پھر کیا ہو گیا؟ یہیں پہ گزرے ہوئے ہو۔ 25 سال پہ جب آیا تھا میں، بہن کی شادی کے قرضے ادا کر رہا تھا، اب بیٹی کی شادی کے لیے پیسے جما رہا ہوں۔ استغفر اللہ۔ آپ کیا ثبوت دے رہے؟ آپ کے بچوں کو، آپ کی بیوی کو، آپ کے رشتہ دار کو، آپ کے بہن کو، آپ کے ماں باپ کو ملک چھوڑ کر، وطن چھوڑ کر جو دوسرے ملک گئے تھے، کس وجہ سے گئے آپ؟ صرف شادیوں کے لیے۔ آج لوگوں کو بھی آپ دیکھتے ہیں 30 35 40 45 50 سال تک، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کی زندگی پوری بیوی بچوں کو چھوڑ کر عرب ممالک میں گزری ہے، ممالک میں رہتے ہیں، دور پیسہ کماتے ہیں، پورا پیسہ لاتے ہیں، شادیوں میں ڈال دیتے ہیں۔ کتنے لوگوں کے آپ نے نہیں دیکھا ہے؟ وہ لوگ ماشاءاللہ دیندار بھی ہے، عبادت گزار بھی ہے، روزے دار بھی ہے، نمازی بھی ہے، تقوی پرہیز بھی ہے، رسول اللہ کی سنتوں پر عمل بھی کرتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں انڈیا میں تھے دیندار نہیں تھے، سعودی گئے دیندار بنے، لیکن فرق شادیوں میں نہیں آیا۔ وہی پیسہ کمانے گئے تھے، پیسہ لائے، پورا پیسہ لا کر شادیوں میں ڈال دیے۔ آج دیکھ رہے ہیں آپ سماج میں ہو رہا ہے اس طرح، تو یہ وجہ ہو رہا ہے۔ اگر باپ بھائی کو پیسہ دیا ہوتا، بیٹے کو پیسہ دیا ہوتا، وہ 5 لاکھ روپے ایک اچھا کاروبار کرتا تھا، وہ کل کو باپ کو پالتا تھا۔ اب اس کو مسئلہ کیا ہوا؟ بہن کی شادی کے قرضے ادا کرنا ہے، اتفاق سے اس کی بھی شادی ہوگی،
عقل آنا تھا اسے، بہن کی شادیوں کی وجہ سے قرضے ادا کرنا پڑا مجھے، بہن کی شادیوں کی وجہ سے گھر والوں کو چھوڑ کر عرب کو آیا ہوں میں، بہن کی شادیوں کی وجہ سے اتنی بڑی ڈگری رکھنے کے باوجود چھوٹی نوکری کر رہا ہوں، جب میں شادی کروں گا رسول اللہ کی سنت پہ شادی کروں گا اور میں خرچہ نہیں کروں گا، نہ ولیمے کے بہانے میں خرچہ کروں گا، نہ ولیمے کے بہانے میں خرچہ کروں گا، نہ کسی لڑکی والوں کو مجبور کروں گا۔ جس طرح میرا بہن بھائی میرے گھر پہ ڈاکہ ڈالا تھا، جس کی وجہ سے میری مستقبل برباد ہو گئی، میرے باپ کا پورا پیسہ برباد ہو گیا، میں کسی لڑکی والوں کو ایسا مجبور نہیں کروں گا، یہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس کی سوچ یہ نہیں ہوگی۔ وہ کیا کرے گا؟ جس طرح بہن بھائی اس کے گھر میں ڈاکہ ڈالا، یہ کسی اور کے گھر میں ڈاکہ ڈالے گا، کسی اور کو مجبور کرے گا، پھر اس کی جب ولیمے کی بات آئے گی وہ اسی طرح 3-4 لاکھ کا قرضہ کرے گا، بڑا ولیمہ کرے گا۔ ایک دن کا کنگ بننے کے لیے، ایک دن کا بادشاہ بننے کے لیے، ایک دن کا رائل بتانے کے لیے اچھے سوٹ کوٹ پر آتا ہے، ایک دن مہاراجا کی چیئر پہ بیٹھتا ہے، دوسرے دن پھر وہی سائیکل، وہی لنگی، وہی بنین، پھر وہی کام کرنا ہے۔ کنگ بننا ہو تو پوری زندگی کے لیے بنو۔ میں آپ کو پورے زندگی کے کنگ بنانے کا مثال بتاتا ہوں۔ یہ اسراف کو چھوڑو، یہ شادیوں کو رسول اللہ کی سنت پر کرو، پوری زندگی مہاراجا کے چیئر پہ بیٹھ سکتے ہیں آپ، پوری زندگی کار میں گھوم سکتے ہیں آپ، پوری زندگی اچھے بنگلے میں رہ سکتے ہیں آپ، لیکن آپ ایک دن کا خواب دیکھ رہے ہیں، پوری زندگی پھر وہی روڈوں پر زندگی گزارنا ہے آپ کو۔ کیا آج نہیں ہو رہا ہے نوجوانوں کے ساتھ؟ ہو رہا ہے۔ یہ نوجوان اپنے باپ کو نہیں دے رہا، اس لیے کہ مجبور ہو گیا۔ کس لیے مجبور ہو گیا؟ اب اسے بہن کے قرضے ادا کرنا ہے، خود کے ولیمے کے قرضے ادا کرنا ہے، اتفاق سے بیٹی پیدا ہوتی ہے، بیوی کیا کہتی ہے؟ بہن کے قرضے ادا کرتے بیٹھے، خود کے ولیمے کے قرضے ادا کرتے بیٹھے، چلو بیٹی کے لیے جمانا شروع کرو، ہکال دیتی ہے گھر سے۔ اس وجہ سے وہ چلے جاتا ہے، کمانے پر مجبور ہوتا ہے، 50 سال 55 سال اس کی پہنچتی ہے، جب جا کر آخری بیٹی کی شادی ہوتی ہے۔ آخری بیٹی کی شادی کرنے کے لیے بیچارہ بعض کو گھر بیچنا پڑتا ہے، بعض کو عورت کے زیورات بیچنا پڑتا ہے، بعض کو کھیت بیچنا پڑتا ہے، تب جا کر شادیاں ہوتی ہیں۔ بھائیوں کیا غور کر رہے ہیں اس میں؟ آپ تو خود کنگال ہو رہے، آپ تو خود برباد ہو رہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے آس پاس میں جو غیر رہ رہا ہے اسے کیا ثبوت دے رہے ہیں آپ؟ اسلام میں نکاح بہت مشکل ہے بھائی، بہت مشکل ہے، دیکھو کیسا برباد ہو رہے مسلمان، دیکھو کیسے ان کے جائیداد بک رہے، یہ ثبوت دے رہے۔ جبکہ میرے بھائیوں اسلام میں نکاح ہی ایک ایسا واحد چیز ہے جس کے ذریعے سے غیر آپ کے اسلام میں آ سکتا تھا۔ ایک غیر آپ کے گھر کے بازو میں رہتے ہوئے وہ آپ کو غور کر رہا ہے کہ یہ ماشاءاللہ فیاض بھائی جن کی 4 بیٹیاں ہیں اور ان کے ذہن پر کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، اور دیکھتے دیکھتے پہلے بیٹی کی شادی ہو گئی، دوسری بیٹی کی شادی ہو گئی، تیسری بیٹی کی شادی ہو گئی، سبحان اللہ چوتھی بیٹی کی بھی شادی کرے، 1 روپے کا خرچہ ان کو نہیں ہوا، پہلے جیسے تھے ابھی بھی ویسی ہے ماشاءاللہ، کوئی ان کے اوپر فرق نہیں پڑا۔ کتنا اچھا دین ہے اس کا۔ اور میں ریڈی ہوں، لیکن بڑی بیٹی کی شادی کیا 10 لاکھ روپے چلے گئے پورے میری، دوسری بیٹی کی شادی کرا پورے کاروبار بیچنا پڑا، تیسری بیٹی کی شادی کے لیے رشتہ دار چندہ ڈال کے کر دیے تیسری بیٹی کی شادی۔ واہ اس کا دین کتنا اچھا ہے، 4 بیٹی، ذرا بھی ٹینشن اس کو نہیں ہے۔ خیال آئے گا ذہن میں، خیال تو آئے گا نا۔ اگر سمجھو پورا گاؤں اسی طرح کرنے لگے تو پورے گاؤں والے مجبور نہیں ہوں گے دین قبول کرنے کے لیے؟ میرے بھائیوں وہ آپ کی داڑھی، آپ کے نماز، آپ کے کلمے، آپ کے بیانات سے متاثر نہیں ہوں گے، وہ آپ کے عمل سے متاثر ہوں گے۔ رسول اللہ کی زندگی ہم یہی تو دیکھتے ہیں، رسول اللہ کے صرف عمل سے، صحابہ کے صرف عمل سے لوگ اسلام قبول کرتے تھے، اور یہاں آپ کے ساتھ جو غیر رہتے ہیں وہ آپ کے کئی عملوں کو دیکھ کر اسلام کو بدنام کر رہے ہو آج۔ تو نکاح کے ذریعے سے ہم غیر کو اسلام میں لا سکتے تھے، غیر کو ہمارا اسلام میں نکاح کا سسٹم کیسا ہے، 1 روپے کا خرچہ نہیں آپ بتا سکتے تھے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری شادیوں کی وجہ سے ہم آج برباد ہو رہے ہیں۔ آپ میں سے کون نہیں جانتا کہ لڑکی کے پاس جہیز لینا نہیں ہے؟ کوئی نہیں جانتے؟ جی سب لوگ جانتے ہیں۔ آپ میں سے کوئی یہ نہیں جانتا کہ شادیوں میں زیادہ خرچہ کرنا صحیح نہیں ہے؟ کوئی نہیں جانتے؟ جی سب جانتے ہیں۔ لڑکی والوں پہ خرچہ کروانا، لڑکی والوں پر بوجھ ڈالنا صحیح نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا؟ اور ان شادیوں کی وجہ سے جتنے چیزیں میں بتایا، لڑکی کو بدنام کر رہے، مجبور آپ ہو رہے، بھائیوں کو مجبور کر رہے، بڑھاپے میں جا رہے، خود غریب بن رہے، بھیک مانگنا پڑ رہا ہے، 40 سال اچھی زندگی گزری تھی، بڑھاپا آتے ہی بچوں پہ ڈیپینڈ ہونا پڑ رہا ہے، ہو رہا ہے۔ سب نہیں جانتے آپ سب چیزیں جانتے ہیں۔ اس کے باوجود جب آپ کے گھر پہ بیٹی کی شادی کا وقت آتا ہے، بیٹے کی شادی کا وقت آتا ہے،
پھر بھی آپ کرنے پر مجبور ہوتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نا. سب چیزیں آپ جانتے ہیں، جاننے کے باوجود، اتنا پورا علم ہونے کے باوجود کہ یہ شادی اگر میں ایسا کروں گا تو میں برباد ہونے والا ہوں، میرا پورا پیسہ جانے والا ہے، 1 روپیہ بچنے والا نہیں ہے. معلوم ہونے کے باوجود ایک دن کا ایک سوٹ میں اگر خریدوں گا 3,000 4,000 5,000، اس ولیمے کے دن کے بعد پھر کبھی نہیں پہنوں گا میں، وہ خالی لٹکا ہوا رہے گا. اگر اچھا شرارہ لوں گی وہ وہیں پہ لٹکا ہوا رہے گا. شادی کے نام پہ جتنے چیزیں ہم لیں گے پورے وہیں پہ لٹکے ہوئے رہیں گے. لڑکی کے نام پہ 2 تولے 3 تولے 4 تولے جو بھی زیورات ہیں لاکروں میں سڑے ہوئے رہیں گے، فائدہ کچھ اس کا نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں لڑکی کو پہنائے، کیا لڑکی کے اختیار میں ہے کہ لڑکی کو پیسوں کی ضرورت پڑی تو بیچ لے گی؟ لڑکی بیچ لے سکتی ہے سونا؟ اختیار کس کا ہے؟ شوہر کا ہے. اختیار کس کا ہے؟ ساس کا ہے. تو ایسا ہو رہا ہے. یہ سب چیزیں آپ جانتے ہیں، یہ سب چیزیں آپ کو معلوم ہیں. ان شادیوں کی ہی وجہ سے ہم غریب ہو رہے، ہم برباد ہو رہے، ہم قرضوں کے مبتلا ہو رہے. اس کے باوجود آپ کے گھر پہ شادی کی وقت آتی ہے یا کسی کے شادی میں آپ کو شرکت کرنا ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ایک انسان شادی کر رہا ہے، اتنے پورے نقصانات کے ذریعے سے وہ شادی کر رہا ہے، آپ کو معلوم ہے. اس کے باوجود آپ شرکت کر رہے ہیں، اس کے باوجود آپ خود آپ کے گھر پہ ایسی شادی کر رہے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے. یہی ہے نا. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے لوگ کیا کہیں گے، سوسائٹی کیا کہے گی، رشتہ دار کیا کہیں گے، پڑوسی کیا کہیں گے. ہے خوف. جبکہ ہم خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ ہم شرک سے دور ہیں، ہے نا. ہم شرک سے دور ہیں. ہم درگاہوں کو نہیں جاتے ہیں، ہم فاتحہ نہیں دیتے ہیں، ہم دوسروں کے پاس نظر و نیاز نہیں کرتے ہیں، مورتی پوجا ہم نہیں کرتے. کیوں؟ کہ ہم شرک سے دور ہیں. لیکن میرے بھائیوں، انفارچونیٹلی ہم لوگوں بھی انہی کی طرح ہم بھی شرک میں ملوث ہیں. کوئی لٹا کر عبادت کر رہا ہے، کوئی کھڑا کر عبادت کر رہا ہے، کوئی تعویذوں کے ذریعے سے عبادت کر رہا ہے. لیکن شادیوں کے موقع پر ہمارے خدا کون بنتے ہیں؟ لوگ ہمارے خدا بن جاتے ہیں. آپ کو خوف اللہ کیا کہے گا اس کا خوف آپ کو نہیں ہے، اللہ کے رسول کیا کہیں گے اس کا خوف آپ کو نہیں ہے. قیامت کے دن اللہ سوال کرے گا، 5 سوالوں میں سے چوتھا سوال اللہ کریں گے، مال کہاں خرچ کرے، اس کا خوف آپ کو نہیں ہے. آپ کو خوف کس کا ہے؟ لوگوں کا آپ کو خوف ہے. یہ شرک ہے. یہی تو شرک ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس ڈر سے آپ کو کوئی کام کرنا ہے. آپ ایک نقطہ غور کر لیجئے، مخلوق کی اطاعت میں خالق کی معصیت نہیں کی جا سکتی. پبلک کو خوش کر کے رب کو ناراض نہیں کیا جاتا. کسی بھی عمل میں یہ کیا جا سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے لوگ ناراض ہو جائے، میرا رب ناراض نہ ہو مجھ سے. یہ رول ہے، اصول ہے. عوام کو خوش کرنے کے لیے آپ رب کو ناراض نہیں کر سکتے. آپ رب کو ناراض کر کے عوام کو خوش کرنا چاہے، قیامت تک عوام خوش نہیں ہوگی. آپ 4 لاکھ روپے شادی میں خرچہ کرو، تانا ہوگا. آپ 10 لاکھ خرچہ کرو، نام رکھیں گے. آپ 20 لاکھ خرچہ کرو، نام رکھیں گے ہی. رب کی راضی کے لیے آپ خرچ کریں گے، رب کہے گا جبرائیل سے کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں. حدیث سنی ہے آپ نے، میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، اے جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو. جبرائیل جا کر پورے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ آپ سب اس بندے سے محبت کرو. اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالے گا. آپ کے پیسے خرچ کرنے سے لوگ محبت نہیں ڈالیں گے، پیسہ خرچ کرنے سے لوگ آپ سے حسد کریں گے. لوگ کیا کریں گے؟ آپ سے حسد کریں گے، جلن کریں گے، ہرس رکھیں گے. رشتہ داروں میں نہیں دیکھتے ہم لوگ، کسی کا مال بڑھ گیا اس سے حسد ہوتی ہے، کسی کے یہاں نئی گاڑی آ گئی اس پہ حسد ہوتی ہے، کسی کے گھر پہ اچھا رشتہ آ گیا حسد ہوتی ہے. کتنے نقصانات کے شکار ہو رہے میرے بھائی. دنیاوی طور پہ تو لوگوں کو راضی نہیں کرے، رب کے پاس سے شیطان کے بھائی کا لقب حاصل کرے، صرف ہمارے ان شادیوں کی وجہ سے. تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ ہمارے شادیوں کی وجہ سے ہم اکنومیکلی پیسوں کے اعتبار سے غریب قرض دار جائیداد بیچ لے کے گورنمنٹ کے پنشنوں پر زندگی گزارنا پڑ رہا ہے، بدکمائی کے ساڑیاں مانگنا پڑ رہا ہے، گورنمنٹ کو 12% ریزرویشن کی بھیک مانگنا پڑ رہا ہے. کیوں؟ آپ کما رہے ہیں. یہ شادیوں کو سنت کر دو، پورا پیسہ بچ رہا آپ کا. 3 لڑکیاں ہیں شادیوں کے لیے، 3 لڑکیوں کی مسجد میں نکاح کر کے 1 روپیہ خرچہ مت کرو. آپ 15 لاکھ روپے بچ گئے آپ کے. جو کرنا ہے کرو. آپ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے، لیکن شادی کو رسول اللہ کی سنت پہ ہم نہیں کرنا چاہ رہے. دوسری غلطی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بچہ بیٹھ کے پانی پیتا ہے یا لڑکی اس طرح اوڑھ کے آتی ہے، آپ خوش ہوتے ہیں.
کہ بچہ ہمارا سنت پہ عمل کر رہا ہے. کوئی بچہ رشتہ دار آتے ہی دعائیں صورتیں پڑھنے لگے, آپ خوش ہوتے ہیں, بچہ میرا سنت پہ عمل کر رہا ہے. کوئی نوجوان لڑکا اگر داڑھی بڑھا لیا, آپ خوش ہوتے ہیں, رسول اللہ کی سنت چہرے کے مطابق. وہی لڑکا اگر کہے کہ میں رسول اللہ کے طریقے کے مطابق شادی کروں گا, لڑکی والوں سے 1 روپیہ نہیں لوں گا, لڑکی کے باپ پر مجبور نہیں کروں گا, اور میں ولیمہ مختصر کروں گا, کیا ہوتا ہے؟ ماں کہتی ہے میں تو دودھ معاف نہیں کروں گی. باپ کہہ رہا ہے اتنے لوگوں کی دعوتیں کھا کر آئے تھے اپن, اب دعوت دینے کا وقت ہے, اب اپن ایسا کریں گے نہیں, لوگ کیا کہیں گے. دادی کہے گی میں گھر سے چلے جاتی, اماں یہ کیسے کیسے کی باتیں کر رہا. رشتہ داراں آپ کے جتنے ہیں, پھپھا خالو ماموں نانا جتنے لوگ ہیں, آ کے آپ کو فتوے دیں گے, آ کے آپ کو نام لگائیں گے, پاگل ہے تو, دیوانہ ہے. کون من صاحب بولے تیرے کو؟ اپنا خاندان کیا ہے؟ اپن بزنس کے خاندان والے ہیں, اپن سید کے خاندان والے ہیں, اپن خان ہیں, اپن پٹھان ہیں, اپن فلاں ہیں, اپن فلاں ہیں. اپنے کو کیا ضرورت ہے ایسی شادی کرنے کی؟ اپن غریب تھوڑی ہے. نہیں بیٹا کتنا خرچہ ہوا کرے, شادی اپنے کو اچھا کرنا ہے. کہتے ہیں نا میرے بھائیوں, یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں منافقت, ہائپوکریسی, دوغلا چال دین کے ساتھ. بچہ بیٹھ کے پانی پیا دین, وہی بچہ سنت پہ نکاح کرتا ہوں بول رہا, آپ نہیں مان رہے. یہ بچے جب گھروں پہ رہتے, چھوٹے بچے, کوئی رشتہ دار اگر بچہ اچھا دعا پڑا یا اچھا مظاہرہ کرا, 50-100 روپے دیتے, آپ لینے دیتے کیا کرتے؟ زبردستی روکتے. عورتیں اندر سے گھورتی, زاہد بلکہ گھورتی خالی, انہیں ڈر جاتا پیسے نہیں لینے کے لیے. کیوں؟ بچوں پہ بری عادت پڑنے کے لیے. نہیں ہونا, 50 روپے لینے نہیں دے رہے, حالانکہ جائز تھا, چھوٹے بچے کو تحفہ دے رہے وہ لوگ, آپ لینے نہیں دے رہے. وہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے, ماں باپ ڈرامہ کرتے ہیں, 5 لاکھ روپے تیرے کو مانگنے ہی ہے, نہیں تو ہم لوگ خودکشی کریں گے. اگر 10 لاکھ روپے تو نہیں مانگ رہا ہے, ہم تیرے سے ناراض ہو جائیں گے. نہیں ہو رہا ہے, یہ کیا ہے؟ بچپن میں لے رہا تھا, آپ لینے نہیں دے رہے تھے, بڑا ہو گیا آپ لینے پر مجبور کر رہے. اور ڈرامہ کیسا ہوتا دیکھیے, بچہ کہہ رہا ہے مجھے کچھ بھی نہیں معلوم, وہ ممی ڈیڈی طے کر لیے. ممی ڈیڈی کہہ رہے اور نہیں معلوم بچے کے ارمان تھے. کیسا ڈرامہ ہے دیکھیے, وہ ان کو بدنام کر رہے ہیں, ان کو بدنام کر رہے. ہو رہا ہے شادیوں میں, دین سے مذاق ہو رہا ہے, جبکہ رسول اللہ کو بدنام کر رہے ہیں ہم لوگ. میرے بھائیوں ایمانداری سے جواب دو, اگر کوئی رسول اللہ کے نام کو بدنام کرے, آپ خاموش بیٹھتے؟ دل میں غصہ آتا نہیں آپ کو؟ رسول اللہ کا نام ہے محمد الرسول اللہ, کوئی اس پر چپل مارے, کیا ہوتا آپ کو؟ غصہ آتا. دل میں کم از کم تکلیف تو ہوتی. رسول اللہ کے نام کے اوپر کوئی چکھڑ اچھلے, کوئی گوبر اچھلے, کیا ہوتا؟ غصہ آپ کو آتا ہے. اگر کوئی غیر مسلمان رسول اللہ کے نام پہ برے کارٹونز بنا دے, آپ کو غصہ آتا ہے. رسول اللہ کی شخصیت وہ لوگوں کے لیے رحمت ہے, اور یہ کافر ہمارے رسول اللہ کو بدنام کر رہے, غصہ آتا ہے. لیکن میرے بھائیوں ان سے کئی گنا زیادہ آج مسلمان رسول اللہ کی بدنام کر رہے. کیوں؟ آپ کسی کو جا کر کہیے بھائی اللہ کے رسول بولے نکاح سنت کے مطابق کرنا ہے, اور سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو کم خرچ میں کرنا ہے. لڑکی والوں پہ 1 روپے کا بوجھ ڈالنا نہیں ہے. لڑکی والوں کے گھر پہ شادی کے نام پر کھانا کھانا جائز نہیں ہے. دکھائی کے نام پر 10 مہمانوں کو لے جا کر کھانا کھلانا جائز نہیں ہے. رسم کے نام پر 50 لوگوں کو لے جا کر کھانا کھلانا جائز نہیں ہے. ڈیٹ لکھائی کے نام پر 20 لوگوں کو لے کر شادی کرنا جائز نہیں ہے. شادی کے نام پر 2 بس 3 بس 1 بس لے جا کر کھانا کھلا کر لانا جائز نہیں ہے. آپ گھر والے جاؤ, شادی کرو, بچی کو لے کر آؤ, اور آپ مختصر ولیمہ کرو, یہ سنت نکاح ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ مانتا ہے؟ قبول کرے گا؟ کوئی مانے گا اس بات کو؟ وہ کیا کہے گا؟ ارے بھائی رسول اللہ کا دور الگ تھا, ہمارا دور الگ ہے. کہے گا جی رسول اللہ کا کلچر الگ تھا, ہمارا کلچر الگ ہے. ارے رسول اللہ کے اتنے بڑے مہمان نہیں تھے ہوں گا, ہمارے بڑے مہمان ہیں. ہمارے مہمان سعودی میں رہتے ہیں, امریکہ میں رہتے ہیں, نظام آباد میں رہتے ہیں, حیدرآباد میں رہتے ہیں ہمارے مہمان. رسول اللہ کے اتنے بڑے مہمان نہیں تھے ہوں گا, انہوں نے نہیں کرے. میرے بڑے مہمان ہیں, میں نہیں کرنا. رسول اللہ کی اتنی استطاعت نہیں تھی ہوں گا, انہوں نے نہیں کرے. صحابہ کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا, وہ لوگ غریبی میں زندگی گزارے. میں امیر ہوں, میرے پاس پیسہ ہے, میں بزنس کا خاندان کا ہوں, میں کروں گا. رسول اللہ کے ساتھ توہین نہیں ہے میرے بھائی, غور کیجئے. رسول اللہ کو بدنام ہم نہیں کر رہے یہاں پر, جبکہ ہم رسول اللہ کے ماننے والے, ہم رسول اللہ کے طریقے پہ داڑھی رکھنے والے, رسول اللہ کے طریقے پہ نمازیں پڑھنے والے, رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہم مسجدیں الگ کرنے والے. لیکن شادی کے معاملے میں غور کیجئے, آج ہم سب کی مسجدیں الگ ہیں, ہے نا؟ سب کی مسجدیں الگ ہیں, لیکن سب کے شادی خانے ایک ہی ہے. پھر یہ کیا سنت ہوئی؟
آپ کہتے ہیں نماز فلاں کے پیچھے نہیں ہو سکتی، کیوں؟ رسول اللہ کی سنت پہ نماز نہیں پڑھا رہے ہو، تو پھر شادی کیسے ہوتی؟ آپ کیسے شرکت کرتے؟ مسجد صبح کی الگ ہے، اس لیے کہ صبح رسول اللہ کی طریقے پہ عمل نہیں کر رہے، میں عمل کر رہا ہوں، میں صحیح ہوں تو میری مسجد صحیح ہے۔ تو پھر شادی خانہ صبح کا ایک کیسا ہوا؟ صبح کا شادی خانہ بھی تو الگ ہونا چاہیے، صبح کے طریقے بھی تو الگ ہونا چاہیے۔ پتہ یہ چلا پوری امت، پورے مسلک، پورے لوگ اس سنت پر ایک ہے۔ مسجدیں الگ ہو سکتی ہیں، مسلکیں الگ ہو سکتے ہیں، دین کے معاملے میں رفع دین، ٹوپی، آمین، یہ سارے مسئلوں میں آپ سے میرا جھگڑا ہو سکتا ہے، شادی کے معاملے میں ہم دونوں بھائی ہیں۔ اس طرح بھائی کہ رسول اللہ کا سنت ہم عمل نہیں کر سکتے، آج کے دور میں وہ سنت نہیں چل سکتا، وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے کلچر ہے، ان کا کلچر کچھ اور تھا، وہ غریب کا کلچر تھا، ہمارا کلچر اپ ڈیٹڈ کلچر ہے، ہم ٹیکنالوجی کے دور میں رہتے ہیں، ہمارے بڑے بڑے رشتہ دار ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ رسول اللہ کی توہین نہیں ہو رہی؟ وہ رسول اللہ کو بدنام نہیں کر رہا ہے؟ تو پھر آپ کیسے ساتھ دیں گے اس کا؟ آج تو سارے لوگ ایسی شادیاں کر رہے، لوگ تو بدنام کرتے، ارے رسول اللہ نہیں دیا اپنی بیٹیوں کو، ہم نہیں دینا، جبکہ آپ ہی خود کہہ رہے ہیں کہ بیٹی کو پیسہ نہیں گیا، آپ ہی خود کہہ رہے ہیں بیٹی کو پیسہ نہیں گیا، پھر بھی بدنام کر رہے بیٹی کو۔ میرے بھائیوں، اگر بیٹی کو دینا ہوتا شادی کے موقع پر تو کیا رسول اللہ نہیں دیتے اپنی 4 بیٹیوں کو؟ نہیں دیتے؟ صحابہ نہیں دیتے اپنی بیٹیوں کو؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیتے ہیں، بلاتے ہیں، پکارتے ہیں، جنگ تبوک کے موقع پر مال چاہیے، مال لے کر آؤ، جس جس کے پاس مال ہے اللہ کے راہ میں لاؤ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ کتنا مال لاتے ہیں؟ جی، آدھا مال لے کر آتے ہیں، آدھے جائیداد لے کر آتے ہیں، آدھے کھیت۔ آج کے مثال سے بتاؤں اگر تو ان کے پاس جتنے پراپرٹیز، جتنی دولت، جو کچھ تھا ان کے پاس دنیا کا سرمایہ، وہ پورا ہاف لے کر چلے گئے۔ کس کی آواز پہ؟ رسول اللہ کی آواز پہ۔ اور وہ پیسہ کس کے لیے؟ دین کے لیے پیسہ لے کر چلے گئے۔ ابو بکر سے پوچھا جاتا ہے، ابو بکر کیا چھوڑ کر آئے ہو، کیا لے کر آئے ہو؟ کیا کہتے ہیں؟ جی، اللہ اور اس کے رسول کے صرف تعلیمات چھوڑ دیا، پورے جائیداد لے کر آ گیا۔ کس کے لیے؟ دین کے لیے۔ آپ کے دل سے سوال کر کے پوچھئے، جو ابو بکر دین کے لیے پورے جائیداد دے سکتا، جو عمر دین کے لیے آدھے جائیداد پورے دے سکتا، وہ بیٹی کی شادی میں 1 گھر 1 لاکھ خرچہ نہیں کر سکتا؟ بولیے۔ لیکن نہیں کیے وہ لوگ، کیوں؟ کہ لڑکی کی شادی میں 1 روپے کا خرچہ نہیں ہوتا۔ لڑکی کی شادی ہے، باپ کے ذہن پر کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی کیسا شادی کروں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، وہ تو سکون سے رہتا ہے، چلو میرے کو بیٹی ہے۔ ٹینشن کس کو رہتا؟ لڑکے کو رہتا۔ کیوں؟ مجھے 2 خرچے کرنا ہے، ایک خرچہ مہر، دوسرا خرچہ ولیمہ۔ ٹینشن تو مرد کو ہونا چاہیے اسلام کے حساب سے کہ نہیں بھائی مرد پیدا ہوا، اب اس کے لیے مہر بھی دینا ہے کچھ نہ کچھ، اور ولیمے کی دعوت بھی کرنا ہے۔ وہ تو خوش نصیب ہے، لڑکیاں ہوئی، 1 روپیہ خرچہ نہیں ہے۔ اب تصور کرو غیر کے ذہن پہ کیا ہوتا ہوگا۔ کبھی ٹیکسی میں سفر کر کے دیکھو، کسی غیر کو بولو کہ ہمارے اسلام میں لڑکی کو تو کوئی خرچہ ہی نہیں ہے، اسلام قبول نہیں بھی کرا وقتی طور پر، اس کے ذہن پہ کچھ اثر پڑتا، تو پھر آپ کیا ثبوت دے رہے میرے بھائی؟ ہماری شادیوں سے ہم خود برباد ہوتے ہوتے غیر کو برا ثبوت دے کر چلے جا رہے ہیں۔ کیسے کیسے گناہ ہو رہے ہیں اس میں۔ سود لینا جائز ہے اسلام میں؟ کتنے لوگ اتفاق رکھتے ہیں جائز ہے؟ اگر میں کہوں رفع دین جائز ہے، 50-50 چانسز ہے، کچھ لوگ جائز، کچھ لوگ ناجائز۔ آمین، کچھ لوگ جائز، کچھ لوگ ناجائز۔ سود لینا جائز ہے، سب لوگوں کا اجماع ہے، سب لوگ مانتے نہیں سود جائز نہیں ہے۔ کتنے لوگ شادیوں کے لیے سود پہ پیسہ نہیں لا رہے؟ آپ گارنٹی دے سکتے بغیر سود کے کوئی شادیاں کر رہا ہے آج؟ سود پہ شادیاں کر رہے ہیں، جائز ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتا۔ خودکشی کرنا اسلام میں جائز ہے؟ نہیں ہے۔ کتنے لڑکیاں خودکشی کر رہی ہیں آج؟ لڑکی دیکھ رہی، آپا کی شادی میں 10 لاکھ چلے گئے، دوسری بہن کی شادی میں ابا کا پورا کھیت چلے گیا، تیسری بہن کی شادی ابا کرے پورا گھر بک گیا، اب میری شادی میں پاپا ابا خود کو بیچ لیں گے۔ مرنا اچھا ہے، سوسائڈ کر لے رہی۔ کتنے گھر نہیں دیکھ رہے آپ؟ نہیں ہو رہا، کس کی وجہ سے؟ شادیوں کی وجہ سے۔ کئی لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی، نہیں دیکھ رہے آپ؟ کبھی جا کر پکڑ کر پوچھو کیوں بھاگ رہی۔ کم لڑکیاں آپ کو جواز بتائیں گے پیار تھا، وہ بھی مجبوری، پھر پیار اس سے کیوں کری؟ مسلمان لڑکے تیرے کو نہیں ملے پیار کرنے کے لیے، چل پیار ہی کری ہوں گا، مسلمان لڑکے تیرے کو نہیں ملے، کیا بولتی ہو؟ یہ پھکٹ میں کر کے لے جا رہا ہے، اڑا کر بھی لے کے چلے جا رہا، 1 روپے کا خرچہ نہیں ہے۔ مسلمان سے شادی کرو 5 لاکھ کا خرچہ ہے،
ایک تو غلط، دوسرا دین پہ دھبا، تیسرا مرتد. کتنا بڑا گناہ ہو رہا. ایک مسلمان عورت غیر سے شادی کر رہی، شادی غلط طریقے سے کر رہی، اس لیے کہ جس شادی میں ولی نہیں ہوتا وہ شادی نہیں ہوتا، وہ زنا ہوتا ہے اصول. تو زنا کر رہی اور شادی کر کے اسلام کو بدنام کر رہی، گھر کو بدنام کر دے رہی. تیسرا ثبوت کیا دے رہی وہ؟ اسلام میں نکاح مشکل ترین ہے. یہ غیر ہے جو بغیر شادی کے، بغیر پیسے کی میرے سے شادی کرا. آپ دیکھ رہے ہیں نا ایسا. کئی لوگوں سے پوچھا گیا میرے بھائیوں، پارکوں میں، رجسٹریشن آفسوں میں جا کر پکڑ کے پوچھے کہ اماں رک، تجھے دوسرے مسلمانوں سے شادیاں کراتے. منہ سے جواب دیتی ہے تمہارے مسلمانوں کے ریٹاں زیادہ ہے، انہیں کافر تو بھی کچھ بھی نہیں ہوا، شادی کے بعد اسے اسلام لا لیتا. آپ اجازت دیں گے؟ آپ کی بیٹی آپ کی بہن رہے گی تو قبول کریں گے آپ؟ دل سے جواب دینا میرے بھائی. تو پھر وہ عورتیں بھی کر رہی نا، وہ آپ کی بہن نہیں ہے، اس کی وجہ سے آپ کے دین پہ دھبا نہیں ہے، اس کی وجہ سے آپ کے محلے پہ، آپ کے خاندان پہ دھبا نہیں ہے. اچھا کیوں ایسا کرنا پڑ رہا ہے؟ جی کیوں کرنا پڑ رہا ہے ایسا؟ شادیوں کی وجہ سے ایسا کرنا پڑ رہا ہے. جبکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے قوم والوں کا نقل اختیار کرنا آپ کو اجازت نہیں ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم. ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہے نا. اس حدیث کو سنو، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جو کوئی انسان کسی اور قوم والوں کا نقل اختیار کرے گا، کسی اور قوم والوں کی کاپی کرے گا، وہ ان میں سے ہوگا. فہو منہم، وہ ان میں سے ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ ہماری جو شادیاں آج ہو رہی ہے رسول اللہ کے طریقے کے ہیں، فاطمہ کے طریقے کے ہیں، کس کے طریقے کے ہیں؟ رام تنجردی سیتا کے طریقے کے ہیں. تو ہم کس کے ہو گئے؟ ان کے ہی ہو گئے. ایک حدیث اللہ کے رسول فرما رہے جو ان کے طریقے پہ عمل کرے گا وہ ان میں سے ہوگا. فہو منہم. نکاح کے موقع پر فرما رہے النکاح من سنتی. نکاح کس کی سنت ہے؟ میری سنت ہے. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. جو کوئی اس سنت پر عمل نہیں کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا. کس میں سے نہیں ہوگا؟ مجھ میں سے نہیں ہوگا. دو حدیثیں، ایک میں فرما رہے جو میری سنت پہ عمل نہیں کر رہا ہے وہ میرا نہیں ہے، اور ایک میں فرما رہے جو اس کا عمل کر رہا اس کا ہی ہے. دونوں صورتوں میں آپ مسلمان مومن تو ہوئے ہی نہیں. خالی نماز روزے داڑھی چل رہے ہیں آپ کے. شادی کا طریقہ پورا رام چندر کے طریقے پر ہے، ہو رہا ہے. تیسرا، بھیک مانگنا اسلام میں جائز نہیں ہے. کیسا بھیک مانگ رہے؟ کوئی چٹھی دے کر بھیک مانگ رہا ہے. ایک آدمی آ کر ڈائریکٹ بھیک مانگتا، بھائی کچھ تو بھی دیو. دوسرا آدمی آ کر خالی چہرہ ایسا لگاتا، آپ دیکھ کر دے دیتے اس کو. یہاں پر بھی بھیک مانگنے والے، ایک آدمی مینو لکھ کے دے رہا، 5 لاکھ روپے دیو، پلسر گاڑی دو، فریج دو، کولر دو، فرنیچر دو، پورے کچن کا سامان دیو تو ہم شادی کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے. دوسرا آدمی بھیک مانگے گا کیسا؟ ہم کو کچھ بھی نہیں چاہیے بھائی، اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے ہمارے پاس، جو کچھ دینا ہے آپ کی بیٹی کو دے لو. تیسرا آدمی ڈرامہ کرے گا، بھائی ہم کو کچھ نہیں چاہیے، ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، بہت کما لی ہم لوگ ماشاءاللہ. بڑے بیٹی کی شادی کرے، جب بھی ہم ایسی زبردستی کریں ہم لوگ کو کچھ بھی نہیں دینا ہو کے صاف بول دیے. ان کی خوشی تھی، بڑے بیٹے کے لیے وہ لوگ نظام آباد کے پلان کے پاس ایک بڑا فلاٹ دے دیے. دوسرے بیٹے کی شادی کے ٹائم پہ بولے کچھ بھی نہیں دینا، بولے وہ لوگ ایک سوئفٹ ڈیزائر دے دیے. اب تیسرے بیٹے کی شادی ہے، آپ کی مرضی. یعنی وہ معیار آپ کو بتا رہے کہ پلان کے پاس ایک بڑا فلاٹ یا تو سوئفٹ ڈیزائر. یہ دوسرے بچوں کو ملے تھے اس وقت، آج کا ریٹ اور زیادہ ہے، آپ کو اور کچھ زیادہ دینا ہی پڑتا. یہی ثبوت دے رہا ہے نا، نعوذ باللہ. جبکہ میرے بھائیوں اس چیز پہ غور کریے. آپ لوگ بائک خریدتے، خوشی کس کے پاس ہے؟ آپ کے پاس ہے. بائک خرید کے کیا کرتے آپ؟ خریدنے کے بعد گھماتے، لیکن خریدنے کی خوشی میں کیا کرتے؟ سویٹ بانٹتے. لڑکا 10th پاس ہوا تو کیا کرتے؟ سویٹ بانٹتے. بچہ حافظ قرآن بنا تو کیا کرتے آپ؟ سویٹ باندھتے. ذرا ایک اس نقطے پہ غور کرنا، جو انسان بائک آپ کو بیچ رہا ہے وہ کیا کرے گا؟ دلہی سے، کولکتہ سے، ناگپور سے بائک لائے گا، 2-3 مہینے اپنے شو روم میں رکھے گا، رکھ کر اس کا مینٹیننس کرے گا، شو روم کا کرایہ ادا کرے گا، کرنٹ بل ادا کرے گا، شو روم کا ٹیکس ادا کرے گا، جتنے امپلائیز کو رکھ رہا ہے ان کے خرچے اختیار کرے گا پورے. اور جب آپ بائک خریدنے کے لیے جائیں گے آپ کیا کریں گے؟ بائک اس کے پاس سے لیں گے، بدلے میں اسے کیا دیں گے؟ پیسے دیں گے. بائک لے کر گھر آ رہے ہیں، آ کے خوشی میں کیا کر رہے ہیں آپ؟ لوگوں کو سویٹ بانٹ رہے ہیں. اسی طرح آپ کیا کرو، بائک خریدنے کے لیے جاؤ، اس کو بولو کہ تو بائک لا کر تیرے شو روم میں رکھا، میں تیرے پاس بائک خرید کر تجھ پر احسان کر رہا ہوں،
تو کیا کر، میں تیرے پاس بائک لے رہا ہوں نا، مجھے 2 لاکھ روپے دے، بائک لینے کے لیے میرے رشتہ داروں کو لے کر آؤں گا، رشتہ داروں کو کھانا کھلا، اور بائک خرید رہا ہوں، مجھے کپڑے بھی رکھ، اور بائک کے اتنے سالوں کے لیے مینٹیننس کا پیسہ بھی دے، اور بائک چلانے کے لیے پیٹرول کا پیسہ بھی دے، کیا کہے گا؟ ہاں پاگل ہے، کیا بولے گا؟ ایک تھپڑ دے کر بھگا دے گا۔ تو میرے بھائیوں، ایک باپ 25-26 سال تک اپنی بیٹی کی پرورش کر کے، اپنی بیٹی پر خرچے کر کے، اس کے پورے خواہشات، اس کے پورے ضروریات پورا کر کے 25 سال کے بعد ایک ایسے اجنبی سے شادی کرتا ہے کہ خود باپ بھی نہیں جانتا ہے۔ بعض وقت ایک ایسے لڑکے کو دینا ہوتا ہے، باپ کو اس لڑکے کے اخلاق پسند نہیں آتے، خود باپ 10 منٹ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا، ایسا کمینہ انسان ہے وہ، لیکن بیٹی کی عمر بڑھتے چلے جا رہی، چلو دے دیں گے، بیچاری ایڈجسٹ ہو جاتی، دینے پر مجبور ہو رہا ہے۔ باپ شادی کر رہا ہے تو اس کے پاس خوشی نہیں ہے، اس کے پاس غم ہے، اس لیے 25 سال کی ایک لڑکی چلے جا رہی اس کے پاس سے۔ آج کے بعد سے باپ کے پاس سے رائٹس، حقوق ختم ہو جاتے ہیں۔ کل تک بیٹی باپ کے ساتھ تھی، باہر چلے گئی، فون کری، بیٹی دیکھنا دل بول رہا آ جا، ہاسٹل سے فوری باپ کے بلاوے پہ آ جاتی تھی، کالج میں تھی، فنکشن ہال میں تھی، جہاں بھی تھی آ جاتی تھی، کل آ سکتی؟ اجازت کس کی چاہیے؟ شوہر کی چاہیے۔ باپ کو معلوم بھی ہے کہ جہاں میں شادی کر رہا ہوں وہاں سے میرے حق ٹوٹ رہے میری بیٹی کے پاس سے، کل سے میرا نہیں چلے گا۔ 25 سال میں اپنے مرضی سے پالا اس کو، 25 سال میری بیٹی میری خدمت کری، میری بیٹی کے لیے میں دبئی گیا، سعودی گیا، میری بیٹی کے لیے میں سب کچھ کرا، لیکن کل ایک ایسے انسان کو دے رہا ہوں، میری بیٹی کے معاملے میں میرا کچھ بھی نہیں چلے گا۔ خوشی ہے وہاں غم ہے میرے بھائیوں۔ خوشی آپ کے پاس ہے، جیسا آپ کو گاڑی خریدنے میں خوشی آئی، ویسے آپ کے گھر پہ بیٹی آ رہی، آپ کے گھر پہ عورت آ رہی، خوشی کس کے پاس ہے؟ شوہر کے پاس خوشی ہے۔ تو یہاں پر گاڑی خرید رہے تو بدلے میں آپ کیا دے رہے؟ پیسے دے رہے۔ لڑکی لے رہے، بدلے میں کیا دینا ہے؟ پیسے دینا ہے۔ اسے کیا رکھا اسلام نے؟ مہر کہا اسلام۔ لڑکی لے رہے مہر دو، گاڑی خرید رہے پیسہ دو، آپ کو مہر ادا کرنا ہے۔ وہاں پر گاڑی لے کے گھر پہ آ گئی، خوشی آ گئی، کیا کر رہے آپ؟ سویٹ بانٹ رہے۔ لڑکی آپ کے گھر پہ آ گئی، خوشی آئی، اسلام بھی کیا خوشی مناؤ بول رہا ہے؟ ولیمہ کرو بول رہا ہے۔ یہ کہیں کی ہماری غیرت ہے، ہم اس کو جا کر خوش، انہیں جو بیچارہ مجبور ہے، بیٹی چلے جا رہی، ہم کیا کر رہے؟ لڑکی پیدا کرنے کا اسے جرم دینا چاہ رہے۔ لڑکی پیدا کرتا 5 لاکھ روپے دے، لڑکی پیدا کرا پلسر گاڑی دے، لڑکی پیدا کرنا فرنیچر دے، کچن کا سامان دے، اور ہمارے 200 مہمانوں کا کھانا دے۔ کیا فیصلہ ہے آپ کو؟ آپ ظلم نہیں کر رہے لڑکی کے باپ پہ؟ جبکہ ہمارا خیال کیا ہے؟ ہم لوگ مرد ہے کتنے مرد ہیں یہاں پر؟ پکے گارنٹی کے ساتھ اچھا سوچ لیجیے آپ لوگ، ورنہ قرآن کی ایک آیت پڑھنے والا ہوں۔ آپ سب مرد ہی ہیں نا؟ کنفرم لاک کر دو۔ سنیے سورہ نساء کی آیت، اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں مرد کا تذکرہ کرتے ہیں، مرد کا تعارف بتاتے ہیں، مرد کا معنی بتاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسے مرد نہیں کہتے جو بچہ پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو مرد کسی اور کو کہتے ہیں۔ غور کریے سورہ نساء کی آیت نمبر 34 پہ اللہ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو حاکم بنایا گیا ہے، مردوں کو خوام بنایا گیا ہے، کمانڈر بنایا گیا ہے، کس پر؟ عورتوں پر۔ گھر پہ عورت کی چلتی، مرد کی چلتی؟ آپ کو گھر سے کہیں جانا ہے، اجازت لے کے جاتے عورت سے؟ نہیں۔ آپ کو غصہ آ گیا عورت کو مار سکتے؟ آپ کو غصہ آ گیا طلاق دینے کا حق آپ کو ہے؟ تو اسلام کہہ رہا ہے کہ مرد کو جو حق دیا گیا ہے، جو حاکم بنایا گیا ہے، جو کمانڈر بنایا گیا ہے، کہ مرد کی گھر پہ چلے گی، مرد گھر پہ کسی کی اجازت نہیں لے گا، عورت کو کہیں جانا ہے تو آپ کی اجازت لے گی۔ عورت آپ کو مار سکتی؟ وہ آپ کو طلاق دے سکتی؟ نہیں دے سکتی۔ تو اسلام جو کہہ رہا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد کو حاکم بنایا گیا ہے، کمانڈر بنایا گیا ہے عورتوں پر۔ کیوں؟ فبما انفقوا من اموالہم، اس وجہ سے کہ مرد عورتوں پر مال خرچ کرتا ہے۔ مال خرچ کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ شوہر کی ہے۔ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کے اوپر مال خرچ کرے، مرد کی ذمہ داری ہے عورت کے لیے پلنگ کا انتظام کرے، مرد کی ذمہ داری ہے کولر کا، فرنیچر کا، کچن کے سامان کا، فریج کا، اے سی کا، پنکھے کا، گاڑی کا، اور ولیمے کا، پوروں کا انتظام کس کو کرنا ہے؟ مرد کو کرنا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ حاکم بنا رہا ہے۔ ایمانداری سے جواب دو، آج پلنگ کون لے کر آ رہی؟ عورت لا رہی۔ پلسر گاڑی عورت لا رہی۔ بستر کون لا رہی؟
عورت لا رہی. کولر, فریج, فرنیچر, کچن کا سامان کون لا رہی؟ آپ کے 200 مہمانوں کی شادی کا کھانا کون لا رہی؟ تو مرد کون بنے پھر جی؟ اب مارنے کا حق کسے ہونا چاہیے؟ عورت کو ہونا چاہیے. طلاق دینے کا حق کس کو ہونا چاہیے؟ آپ کو اجازت کس کے پاس لینا چاہیے؟ یہ قرآن کی آیتوں کے ساتھ کھلواڑ ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے مردوں کو حاکم بنایا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ گھر پہ مرد کی چلے گی, لیکن آج مردوں کا گھر پہ نہیں چل رہا ہے. کیوں؟ ہم سب عورتوں سے لے چکے, ہمارا نہیں چلے گا. ایک صاحب اسی طرح بہت جذبات میں آ گئے, بیان سن کے اتنے جذبات میں آ گئے, گھر جاتے ہی محترمہ سے کہنے لگے میں نے آج فیصلہ کر لیا بیٹے کی شادی سنت پہ کروں گا, کوئی لین دین نہیں رہے گا, لڑکی والوں کے پاس کھانا بھی نہیں کھائیں گے, لڑکی والوں کو خرچہ بھی نہیں کروائیں گے, ہم گھر والے جائیں گے, سنت نکاح کر کے آئیں گے, مختصر ولیمہ کریں گے, میں فیصلہ کر لیا. بیوی اس کو گھور کے دیکھتی اور سوال کرتی جب میرے باپ سے تم وصول کرے تھے اس وقت آپ کو سنت یاد نہیں آئی؟ جب میرے بھائیوں کو قرضوں میں مبتلا کرے تھے اس وقت آپ کو دین یاد نہیں آیا تھا؟ چلو گھر کے باہر چلے جاؤ. ہکال دیتی ہے. کتنے گھروں پہ ایسا نہیں ہو رہا ہے میرے بھائی؟ ہو رہا ہے. یہ قرآن کی آیتوں کے ساتھ کھلواڑ ہے. ہم دوسرا دلیل کیا دیتے ہیں؟ باپ خوشی سے نہیں دے سکتا ہے. خوشی سے دینا اگر جائز ہوتا, ایمانداری سے جواب دینا, سود بھی لوگ لیتے ہیں, شراب بھی لوگ پیتے ہیں, زنا بھی کرتے ہیں لوگ, جوا سٹا بھی کھیلتے ہیں, اس معاملے میں کوئی زبردستی کرتے کسی کو؟ سب خوشی سے ہی کرتے نا. آپ کو شراب پینے کے لیے کوئی زبردستی کرتا ہے؟ کوئی گن پوائنٹ پہ لگا کے شراب پیو ورنہ مرڈر کر دوں گا کرتا ہے؟ نہیں. کوئی سود لینے میں آپ کو زبردستی کرتا ہے؟ زنا کرنے میں کوئی زبردستی کر رہا ہے آپ کو؟ یہ سب تو آپ خوشی سے کرتے ہیں. سگریٹ پینے کے لیے کوئی مجبور کر رہا ہے آپ کو؟ داڑھی کاٹنے کے لیے کوئی مجبور کر رہا ہے آپ کو؟ اپنی خوشی سے کر رہے نا. اگر خوشی سے دینا یا خوشی سے لینا جائز ہوتا, یہ بھی تو جائز ہو سکتے تھے. انسان خوشی سے ہی کر رہا نا, جبکہ نقصان اس میں بھی ہے, خطرہ اس میں بھی ہے, اسلام اس کو بھی منع کیا. لیکن لفظ خوشی جو لوگ استعمال کرتے, خوشی سے دینا لینا اگر جائز ہوتا تو یہ سب چیزیں بھی جائز ہونا تھا. تو جائز نہیں ہوتا خوشی سے, ہر چیز خوشی سے جائز نہیں ہوتی. ایمانداری سے جواب دینا, زندگی میں مرد زیادہ قربانیاں دیتا ہے یا عورتیں؟ عورت قربانی دیتی ہے. اس لیے اگر شوہر کا انتقال ہو جائے, وہ بیچاری بیوی بچوں کو پالنے کے لیے کھیت میں کام کرتی ہے, کسی جگہ جا کر مزدوری بھی کرتی ہے, بچوں کو پڑھاتی ہے, کھلاتی ہے, اس قدر قابل بناتی ہے, ان کی شادیاں بھی کرتی ہے. لیکن اگر بیوی کا انتقال ہو جائے, شوہر کتنے دن انتظار کرتا جی؟ چاہے ان کی ساتھ ولمہ بنا دیتا انہیں, ہے نا, ایک ہی دعوت میں 2 چیزیں ہونے کے لیے. قربانی کون زیادہ دے رہی؟ عورت زیادہ قربانی دے رہی. آپ کو تو عزت میں, احترام میں عورت کو مہر دینا ہے, خوشی میں عورت کے ماں باپ کو تو تحفہ دینا ہے کہ وہ اس عورت کو اس قدر قابل بنائے کہ وہ آپ کے گھر آ کر آپ کی خدمت کرے گی, آپ کے ماں باپ کی خدمت کرے گی, آپ کے بچوں کی تربیت کرے گی. نوکری کرتے ہیں نا, چھٹی لیتے نہیں, 24 گھنٹے ڈیوٹی کر رہے ہیں, ہاں 8 گھنٹے, بقیہ پورا چھٹی ہے. ہفتے میں 7 دن کام کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے, چھٹی ہے. بیوی کو چھٹی ہے کبھی؟ ماں کو چھٹی ہے کبھی؟ بہن کو چھٹی ہے؟ تو کہاں گئی ہماری غیرت میرے بھائیوں؟ عورت کو تو ہم خوشی سے تحفہ دینا تھا کہ وہ آپ کے گھر پہ پوری زندگی خدمت کرنے آ رہی, لیکن آپ اس کو عورت کے لیے پیدا ہونے کے لیے باپ بیٹی کو پیدا کرنے کا جرم دینا چاہ رہے ہیں. آپ صحیح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. آج آپ لوگ سارے لوگ فیصلہ کریں گے نا تو بھی آپ لوگ گھر جا کر سدھار نہیں لا سکتے. اگر عورت فیصلہ کر لے گی وہ سدھار لائے گی. عورت فیصلہ کر لے گی. اس لیے کہ اگر گھر کا بڑا بھائی اپنی بیٹی کی شادی میں 10 لاکھ روپے خرچہ کرے گا تو چھوٹے بھائی کی بیوی اس کی زندگی حرام کر کے رکھ دیتی ہے. تمہارا بھائی 10 لاکھ روپے خرچہ کرا, تم 5 لاکھ خرچہ نہیں کر سکتے؟ سود پہ پیسہ لاؤ, چوری کرو, رشوت لو, کاروبار بیچ دو, جائیداد بیچ دو, کھیت بیچ دو, کچھ بھی کرو, 5 لاکھ تو بیٹی کی شادی میں اپنے کو خرچہ کرنا ہی ہے, ورنہ جھٹانی کے سامنے میرا ناک کٹ جائے گا, رشتہ داروں کے سامنے میرا کیا حشر رہے گا, لوگوں کو میں کیا چہرہ دکھاؤں کہ دیکھو جھٹانی 10 لاکھ کی اتنی بڑی دعوت کری اور دیورانی دیکھو کتنی چھوٹی دعوت کری. میرا کیا چہرہ لے کر جاؤں میں دیورانی کے سامنے, جھٹانی کو کیا صورت دکھاؤں؟ 5 لاکھ تو کیسا بھی خرچہ کرو, کہتی ہے. اس وجہ سے مرد آج برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں. اگر عورت ساتھ دے گی تو میرے بھائیوں پورے مرد سدھر جائیں گے. اس لیے تصور کر کے دیکھیے, اگر پورے عورتوں نے یہ فیصلہ کر لیا, عورتوں نے اگر عورت یہ فیصلہ کر رہی, ماں فیصلہ کر رہی
کہ میں اس بھیکاری کو اپنی بیٹی کو نہیں دے سکتی جو خود اپنا پلنگ کا انتظام نہیں کر سکتا، اس کو میں کیسے دوں؟ کہ جب شادی سے پہلے کتنے سیشن ہوتے ہیں؟ شادی سے پہلے سیشن کتنے بیٹھک ہوتی، کتنے بات چیت ہوتی بیٹھک کے لیے؟ 4-5 بیٹھکاں ہوتے. ایک بیٹھک فلانا جگہ لڑکی ہے، لڑکی دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، دوسری بار جا رہے لڑکی پسند آ گئی، تیسری بار جا رہے لڑکی کا انگیجمنٹ کرنے کے لیے، چوتھی بار جا رہے وہ ڈیٹ لکھا لینے کے لیے، پانچویں بار جا رہے شادی کے کپڑے دینے کے لیے، چھٹویں بار جا رہے پہلا ویڈنگ کارڈ دینے کے لیے، ساتویں بار جا کر شادی کر رہے. یہ 5-6 مرتبہ جب آپ گئے پھر کیا بات کریں؟ اکیلے تو نہیں گئے، ساتھ میں 10-15 لوگوں کو لے کر گئے نا. آخر بات کیا ہوئی ہے 4-5 بیٹھکوں میں؟ کیا پہلا ایجنڈا یہ تھا بات چیت کے لیے؟ جب گئے آپ بیٹھے شادی کی، پہلی گفتگو یہ کیے آپ کہ بھائی دیکھیے شادی جو ہم کریں گے، کیا بچے والے یہ بولے کہ آپ کی بچی سے جو شادی ہم کریں گے آپ 1 روپیہ خرچہ نہیں کرنا، شادی کے نام پہ ایک جوڑا نہیں خریدنا، نہ شادی کا کھانا کھلانا، شادی کے نام پہ گھروں کو چنے ڈال کے سجانا، شادی کے نام پہ لائٹنگاں لگانا، 1 روپیہ آپ کے گھر پہ خرچہ نہیں ہوگا. ہم ہمارے گھر والوں کے ساتھ مسجد کو آئیں گے عصر کی نماز کے لیے، آپ کو بھی آپ کے گلی کی مسجد کو آنا ہے، عصر کی نماز کے بعد بچی کا نکاح پڑھا دو، ہم گھر چلے جائیں گے. اگر محلہ قریب ہے اسی دن ہم ولیمہ کر دیں گے، مختصر ولیمہ کریں گے. آپ اپنے گھر والوں کو، قریبی رشتہ داروں کو لے کر آ جاؤ، میں ولیمے کی دعوت دے دوں گا. یہ میرا پہلا ایجنڈا ہے. اس کو اگر آپ قبول رہے تو پھر ہم رشتے کی بات کریں گے. اگر آپ یہ ایجنڈا ایکسیپٹ کر رہے، مان رہے نا، تو پھر بچی کا فوٹو بتاؤ، بچی کو بتاؤ. اگر یہ ایجنڈا آپ کو قبول نہیں ہے تو لکم دینکم ولی دین، آپ کا دین آپ کے لیے، میرا دین میرے لیے، میں ہٹ جاتا ہوں. بچی کا اگر رشتہ ہے، بچے والے گھر پہ آ رہے، پہلا جملہ یہ تھا کہ بھائی شادی جو ہم کریں گے رسول اللہ کی سنت پہ کریں گے، لڑکی کو 1 روپیہ بھی نہیں دیں گے، 1 روپے کا خرچہ بھی نہیں کریں گے. آپ مسجد کو آ جانا عصر کی نماز کے دن فلانے ٹائم پہ، اور ہم وہیں پہ لڑکی کو لے کر آئیں گے، مسجد میں نکاح ہوگا، لڑکی کو وہیں سے ہم ودا کر دیں گے، آپ لے کر جائیے، آپ کی مرضی کبھی بھی ولیمہ کیجئے. ولیمہ آپ مختصر کریں گے، دکھاوے کا ولیمہ نہیں کریں گے. اگر یہ شرط آپ کو قبول ہے تو ہم لڑکی کو بتاتے ہیں، رشتے کی بات کریں گے. یہ شرط آپ کو راضی نہیں ہے تو پھر ہم آپ سے رشتہ نہیں کریں گے. یہ جملہ ہوتا، ایمانداری سے بولنا بھائی، یہ جملہ ہوتا نہیں ہوتا. وہاں تو گفتگو کچھ اور ہوتی ہے، وہاں تو لڑکی کی خوبصورتی پہ، لڑکی کے خاندان پہ، کتنا لینا دینے کا، کتنا دینے کا، شادی میں کتنے لوگوں کو لانے کا، اس کی گفتگو ہوتی ہے. پھر آپ ڈرامہ بازی کرتے، ہم ان کو بہت بول دیے، وہ لوگ نہیں سنے. یہ ڈرامہ ہے. آج ہی گھر جانے کے فوری بیگم سے مشورہ کر کے اپنے سارے رشتہ داروں کو اپنے گھر پہ جمع کرنا ہوگا. اپنے رشتہ داروں کو اجتماع کے نام پر، یا کسی اور گھر پہ بیٹے کا کوئی عقیقہ ہے، یا کسی بہانے جس میں پھر اسراف خرچہ ہوئے بغیر، کوئی خرچہ کیے بغیر اپنے گھر پہ رشتہ داروں کو جمع کرنا ہے. کسی ایسے عالم کو جو اس ٹاپک پر بولتا ہو اور خود بھی عمل کرتا ہو. ورنہ لوگ کیا بولتے ہیں، ارے کتنا اچھا خطبہ دیا، انہوں بھی شادیوں میں جاتے، معلوم بولتے ہیں نا. ایسے عالم کو نہیں، ایسے عالم کو بلائیے، ایسے دائی کو بلائیے جو اس ٹاپک پر بیان کر سکتا ہو، اس ٹاپک پر کیا کیا نقصانات ان شادیوں کی وجہ سے ہو رہے وہ واضح کر سکتا ہو. اسے بلائیے، آپ مجھے بلائیے، فیاض بھائی کو بلائیے، آپ کے گھر پہ پروگرام رکھیے، اپنے رشتہ داروں کو سمجھانے لگائیے. ہم شادی کر کے پورا خاندان ہمارا برباد ہو رہا ہے، وہ پورا سمجھائیں گے. پھر گھر کے ذمہ دار آپ اٹھ جائیے، اٹھ کر رشتہ داروں کو مشورہ کر کے بولیے، بھائی یہ شادیوں سے نقصانات ہو رہے ہیں نا، میں آج سے فیصلہ کر رہا ہوں میرے خاندان میں میرے ہوتے ہوئے کوئی رسول اللہ کی سنت کو نہیں توڑے گا، کوئی رام چندر جی سیتا کے طریقے پہ شادی نہیں کرے گا. اس لیے کہ نقصانات آپ نے دیکھ لیا ہے، دینی اعتبار سے کیسے نقصانات ہیں، دنیاوی اعتبار سے ہم کیسے غریب ہو رہے آپ نے سن لیا ہے. تو ہم آج سے کوئی ایسی شادی نہیں کریں گے. اگر کوئی میرے رشتہ دار سننے کے باوجود بھی کوئی شادی کرتا ہے وہ مجھے دعوت نہ دے. پہلے سے اعلان کرنا ہی آپ کو. اگر کوئی دعوت نامہ لے کر میرے گھر پہ آئے گا، بھائیوں یاد رکھنا میں آپ کی شادی کا بیکاٹ کروں گا، آپ کے رخے کو میں قبول نہیں کروں گا، آپ کے دعوت نامے کو میں قبول نہیں کروں گا. یاد رکھ لو، پہلے سے اعلان کرو، سوچے گا سمجھے گا. دوسرا کام یہ کرنا، جانے کے بعد آپ کو پتا چلے کہ آپ کے رشتہ داروں میں کسی کی شادی ہونے والی ہے، کسی دوست کی، پڑوسی کی، رشتہ دار کی، ساتھ کام کرنے والی کی شادی ہونے والی ہے، پہلے سے جا کر اسے سمجھائیے.
بھائی یہ شادی کا صحیح طریقہ آپ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے، اس کی وجہ سے آخرت بھی برباد، دنیا میں آپ غریب ہو رہے ہیں، رسول اللہ کے طریقے پہ شادی کرو۔ مان لیا، مبارکبادی دو، اس کی شادی میں جاؤ، ولیمے میں جاؤ۔ نہیں مانا، اسی وقت بول دو بھائی اگر آپ قبول نہیں کریں گے مجھے رخا لے کر مت دینا، مجھے شادی میں مت بلانا، اگر گھر پہ ویڈنگ کارڈ لے کر آئیں گے آپ، میں آپ کی شادی کا بیک آؤٹ کروں گا۔ تھوڑی دیر کے لیے تصور کر کے دیکھیے، اگر مسجد کمیٹی والے یہ فیصلہ کریں گے، جیسے کہ بعض مسجدوں میں فیصلے ہوتے، دیکھیے مسجد کمیٹی کے بغیر اجازت کے کوئی بیان نہیں کرے گا، بعض مسجدوں میں لکھے ہوتا مسجد کمیٹی کے بغیر اجازت کے کوئی اعلانہ نہیں کرے گا، ہوتے نا۔ بعض غیروں کی مسجدوں میں مسجد کمیٹی کے بغیر اجازت کے کوئی امامت بھی نہیں کرے گا، کون ڈیسائیڈ کرے؟ مسجد کمیٹی۔ تصور کر کے دیکھو، فرض کر کے دیکھو، اگر مسجد کمیٹی اس گاؤں میں یہ فیصلہ کرے گی کہ اس مسجد کے کوئی مصلی اللہ کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر غیر اللہ کے طریقے پہ شادی نہیں کرے گا، یہ فیصلہ کرے، اگر کوئی ایسی شادی نہیں کریں گے تو ہم ان کے شادیوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں، ہم کوئی مصلی ان کے شادی میں شرکت نہیں کریں گے، اور اگر وہ رسول اللہ کی سنت کو توڑ کر شادی کرے گا، اتنا سب سننے کے باوجود، اتنا بڑا قانون مسجد کمیٹی بنانے کے باوجود بھی کوئی رسول اللہ کے طریقے پر شادی نہیں کرے گا، مرنے کے بعد ہم اسے جنازہ نہیں دیں گے، مسجد کا ڈولہ نہیں دیں گے، مسلمانوں کی قبرستان میں اسے جگہ نہیں دیں گے۔ اس گاؤں میں کسی کی ہمت ہوگی کسی کی ہمت ایسی شادی کرنے کی؟ ایک سال تجربہ کر کے دیکھیے، دینی اعتبار سے لوگ تبدیل ہو جائیں گے، معاشی اعتبار سے آپ خود بولیں گے کہ آپ کے 10 لاکھ روپے بچ گئے، آپ کے 5 لاکھ روپے بچ گئے۔ تیسرا، آپ کے گاؤں میں مثال قائم ہو جائے گا، ارے یہ مسجد میں ماشاءاللہ کیسی شادیاں ہوتی، سب کی شادیاں مسجد میں ہوتی، ولیمہ مختصر ہوتا، خرچہ ہی نہیں ہے ان کا ہوتا۔ شہر والوں کو مثال کون بنیں گے؟ کون سا گاؤں بنے گا؟ انسن پلی گاؤں نمونہ بنے گا۔ تو یہ فائدہ ہوگا میرے بھائیوں اگر ہم سنت پر عمل کریں گے۔ اتنا سب سننے کے باوجود بھی اگر ہم، میرے کو کیا کرنا ہے بھائی، میرا معاملہ میرے ساتھ ہے، آخرت تباہ دنیا بھی تگا، اگر آپ شرکت کریں گے اس سے بڑا گناہ آپ کرنے والے ہیں۔ آپ فیصلہ کر لیجئے، آج کے بعد سے شادی کریں گے رسول اللہ کے طریقے پر، اور جو ایسی شادی نہیں کرے گا ہم اس کے شادی کا بائیکاٹ کریں گے۔ پہلے سے اعلان کر کے رکھ دیجئے، تو تب جا کر کچھ انقلاب آئے گا، کچھ تبدیلی آئے گی، کچھ چینج آئے گا۔ انہی باتوں سے میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، اے پروردگارہ جو کچھ کہا گیا ہے، جو کچھ سنا گیا ہے، کہنے والوں کو اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرما، ہم سب لوگوں کو سنت نکاح کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب لوگوں کو جو ایسا نکاح نہیں کرتے ہیں اس کا بائیکاٹ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔